बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात करेंगे कि हम लहसुन को मुर्गियों में कैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं और जानदारों की किन किन अमराज में लहसुन का इस्तेमाल मुफीद रहता है। आज बताए जाने वाले तरीक़ाकार से अगर आप लहसुन को अपने जानदारों में इस्तेमाल करवाते हैं तो इससे जानदार कभी बीमार नहीं होंगे और ना ही आपको किसी भी अद्वियात की ज़रूरत पेश आएगी। आप जो पैसा अद्वियात पर इन्वेस्ट करते हैं इससे कई गुना बेहतर होगा कि आप लहसुन को अपने जानदारों में इस्तेमाल करवाएँ। लहसुन में पाए जाने वाले अज्जा पर बात करेंगे और किस तरह से लहसुन को अपने जानदारों में इस्तेमाल करवा कर शानदार नताइज हासिल कर सकते हैं। ये सब कीमती मालूमात आपसे शेयर की जा रही हैं। तरतीब से हम लहसुन के फ़वाइद और इस्तेमालात पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो का कोई एक पॉइंट भी स्किप ना करें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल डॉक्टर बर्ड फार्म सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, लहसुन ज़माना कदीम से इंसानों और जानवरों के मुख्तलिफ अमराज और खानों में इस्तेमाल होता आ रहा है। लहसुन का नबाताती नाम एलम सिटायुम है। लहसुन भी प्याज जैसा बल्ब नुमा ज़मीन दोज़ पौधा होता है। इसका पौधा बहुत छोटा, तकरीबन 1 फीट तक ऊंचा होता है। लहसुन में 8 से 20 तक जुए होते हैं। इसमें ख़ास किस्म की तेज़ बू आती है और इसका ज़ायका एक तरह का तलख होता है। लहसुन में 0.1% से 0.3% तक एक बादामी जर्द रंग का उड़ने वाला तेल पाया जाता है, जिसमें ख़ास तौर पर अलाइल डाई सल्फाइड और अलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड और कम मिकदार में गंधक के यूनिट पाए जाते हैं। लहसुन में 2 इंतहाई तेज़ एंटीबायोटिक्स भी पाए जाते हैं जो एथर में घुल जाते हैं और पानी में नहीं घुलते। लहसुन के फ़ायदों में ये गर्म, तेज़, तलख, खाने का हज़म करने वाला, भूख बढ़ाने वाला, रिया को ख़त्म करने वाला, पेट के कीड़ों को मारने वाला, पेट दर्द से आराम पहुंचाने वाला, जिगर को मुतरक करने वाला, जिस्म और दिमाग को ताकत देने वाला और कफ यानी बलगम को खारिज करने वाला, दिल को ताकत देने वाला, पट्ठों यानी असाब को तहरीक देने वाला, गुर्दों की सफाई करने वाला, बुखार तोड़ने वाला, अंडों में फर्टिलिटी में इजाफा करने वाला, नज़र को तेज़ करने वाला, अंडादानी से ज़ायद चर्बी और गंदे मादों का खराज करवाने वाला, बदबू दूर करने वाला, सोजश का खात्मा करने वाला, दर्द मिटाने वाला, पास ख़त्म करने वाला यानी एंटीसेप्टिक और जरासीमों को मारने वाला। लहसुन से आंखों की बनाई और सुनने की कुव्वत में इजाफा होता है। लहसुन का उड़ने वाला तेल जिल्द और फेफड़ों में जज़ब हो जाता है, जिससे इन तीनों असाब को तक़वियत मिलती है। फेफड़ों में इसके जज़ब होने से कफ ढीला हो जाता है और जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, बलगम की बदबू दूर हो जाती है। नाज़रीन, ये सब बताने का असल मकसद ये आपको समझाना था कि लहसुन के बेशुमार फ़वाइद हैं। अब बात करेंगे कि चिकन के इलाज मुआलजा पर। इलाज मुआलजा में लहसुन के जुए और इसका तेल इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन के जुए की मिकदार 3 से 6 ग्राम, तेल की मिकदार 1 से 3 बूंद से बयान की जाने वाली अमराज में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। ये परिंदों में अगर ज़ुकाम हो गया हो तो इसके लिए लहसुन खिलाना बहुत मुफीद रहता है। अगर गले की खराश हो, गला ख़राब हो गया हो या गले में सोजश हो जाए, आवाज़ बैठ जाए तो ऐसी सूरत हाल में 1 चम्मच लहसुन का रस 500 ml पानी में मिलाकर नीम गर्म जानदारों को पिलाने से फ़ौरन आराम मिलता है और मुसलसल 3 दिन का इलाज काफ़ी रहता है। रोज़ाना दिन में 1 बार के पानी में जानदारों को पीने के लिए देंगे। गला की सोजश को ख़त्म करके सांस और गला की सफाई करवाने में लहसुन बेहतरीन नताइज देता है। इसके अलावा अगर जानदारों को बुखार हो गया हो और बुखार किसी भी दवा से कम ना होता हो तो ऐसी सूरत हाल में लहसुन का रस 1 बूंद यानी 1 कतरा अपने हाथ से जानदारों को पिलाएंगे 1-1 घंटा के वक्फे से। और अगर मुतासरा जानदारों की तादाद ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत हाल में 2 चम्मच लहसुन का रस लेंगे और 1 कप नीम गर्म पानी में मिलाकर मुतासरा जानदारों को पीने के लिए देंगे। सुबह से शाम तक के पानी में यानी 4 घंटों में जानदार जितना पानी पी लें इतना पानी बनाएंगे और जानदारों को पीने के लिए देंगे। इसके बाद दोबारा इसी तरीक़ा से नया पानी बनाकर पीने के लिए देना है। बुखार की हालत में जानदारों की खुराक कम रखेंगे और लहसुन वाला पानी ज़्यादा पिलाएंगे। जैसे जैसे जानदारों में बेहतरी आती जाएगी, पानी में लहसुन की मिकदार कम और खुराक में इजाफा करते जाएंगे। खांसी और सांस के मसाइल हों और दमा के इलाज मुआलजा में लहसुन का इस्तेमाल बेहतरीन इलाज के तौर पर किया जाता है। खांसी और सांस के लंबे अरसे के आर्जा में जानदारों की सेहत, इनकी ग्रोथ और इनकी प्रोडक्शन बहुत मुतासर होती है। इसकी वजह से फेफड़े, सांस की नाली, आंतें और जिल्द और हड्डियाँ भी बहुत मुतासर होती हैं।
سانس کی تنگی سے جاندار منہ کھول کر اور بہت مشکل سے سانس لیتے ہیں۔ سانس کی تنگی سے خون میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور پھیپھڑے خون کی مکمل صفائی میں ناکام رہتے ہیں۔ اگر اس کا بروقت اور درست علاج نہ کیا جائے تو اس کا اثر براہ راست وائٹل آرگنز کو متاثر کرتا ہے۔ جانداروں کی قوم نیلی ہونے لگتی ہے، چہرہ پھیکا، زرد اور کمزوری ہونے لگتی ہے۔ اگر ابتدائی طور پر علاج نہ کیا جائے تو اس کے بعد دمہ یعنی استھما ہو جاتا ہے، کھانسی، سانس کی تنگی ہو، پھیپھڑوں میں سوزش ہو گئی ہو۔ ایسی صورتحال میں جانداروں کے علاج معالجہ میں لہسن کے 10 عدد جوئے لیں، ان کو چاقو کی مدد سے باریک باریک کاٹ لیں اور 1 کپ دودھ میں ابالیں 5 سے 10 منٹ تک۔ جب وقت پورا ہو جائے تو اتار کر چھان لیں اور اس دودھ کو 1 لیٹر گرم پانی میں ملا کر، اگر مزید جلدی فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو اس میں 1 چمچ شہد بھی شامل کر لیں، اور جب پانی نیم گرم ہو جائے تب اپنے چکن کو پینے کے لیے دیں۔ صبح 4 گھنٹے کے پانی میں اور رات کے 4 گھنٹہ کے پانی میں مسلسل 8 دنوں تک آپ نے یہ استعمال کروانا ہے، اور اگر کھانسی یا سانس کے مسائل تازہ ہوں تو پھر 3 دن تک پلانا کافی ہوگا۔ دوسرا طریقہ کار یوں ہوگا کہ 1 چمچ لہسن کا رس لیں اور 1 لیٹر پانی میں ملا کر دن میں 2 بار چھوٹے چکن کو اور 2 چمچ لہسن کا رس فی 1 لیٹر نیم گرم پانی میں ملا کر بڑے چکن کو پینے کے لیے دیں گے۔ اس سے سانس کے پرانے مسائل، کھانسی آنا، سانس کی نالی کی سوزش، جاندار منہ کھول کر سانس لیتا ہو، خر کی آوازیں آنا جیسے مسائل سے نجات دلوانے اور چکن کی صحت میں بہتری لانے میں شاندار نتائج ملتے ہیں۔ اگر سانس، کھانسی یا سوزش کے مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہوں تو دن میں 2 سے 3 بار پانی میں بیان کردہ طریقہ کار سے لہسن کا استعمال کروائیں گے۔ جیسے جیسے بہتری آتی جائے ویسے ویسے لہسن کا استعمال کم کر دیں گے۔ اگر چکن کی ٹانگیں کمزور ہوں یا گردن کے پٹھوں میں کمزوری آ جائے تو ایسی صورتحال میں لہسن کو دودھ میں ابال کر پہلے بیان کردہ طریقہ سے پلا کر شاندار نتائج لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 50 گرام لہسن کو کرش کر لیں اور 100 گرام سرسوں کے تیل میں اور 250 لیٹر پانی میں ملا کر اس کو گرم کریں۔ جب پانی اور لہسن جل جائے گا اور باقی تیل بچ جائے گا تو اس تیل کو متاثرہ حصوں پر مالش کریں گے۔ روزانہ 1 سے 2 بار آپ کے قیمتی جانداروں میں ٹانگوں کے فالج سے نجات ملے گی اور دوبارہ سے طاقت بحال ہو کر جاندار صحت مند ہو جائیں گے۔ اگر جانداروں میں کانوں کی سوزش ہو گئی ہو یعنی اوٹائٹس میڈیا جیسے مسائل ہوں، کانوں سے ریشہ یا پانی کا خراج ہوتا ہو یا تازہ خون آنے لگے تو اس کے لیے لہسن کا رس 1 چمچ اور 3 سے 4 جوئے لہسن کے لے کر 1 چمچ سرسوں کے تیل میں جلا کر جب گاڑھا سا مواد بن جائے تب نیم گرم کر کے کان میں 1 قطرہ صبح اور 1 قطرہ شام ڈالنے سے کان کے تمام مسائل سے نجات ملتی ہے۔ ایسے پرندے جو بہت خوف زدہ اور سٹریس میں رہتے ہوں، ان کا خوف اور سٹریس کم کرنے کے لیے لہسن کا استعمال بہت مفید رہتا ہے۔ اور اگر حفاظتی طور پر لہسن کو ہفتہ میں 2 بار استعمال کرواتے رہیں تو اس سے جاندار بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے اور دباؤ تناؤ سے بھی بچے رہیں گے۔ اس کے لیے لہسن کو کرش کر کے 1 چمچ کی مقدار میں فی 1 کلو خوراک میں کھلانے سے بہت بہترین فوائد ملتے ہیں۔ آج کل فارمنگ کے لیے ہم جانداروں میں برائلر فیڈ کا استعمال بہت کرواتے ہیں، تقریباً 80% فیڈ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایسے جاندار جن کو فیڈ استعمال کروائی جاتی ہے ان میں دل کے مسائل جیسے دل کے پٹھوں میں کمزوری، دل پر چربی آ جانا، خون کی نالیوں میں اضافی چربی کا آ جانا جیسی علامات سامنے آتی ہیں، جس کی وجہ سے جانداروں میں دل کا دورہ پڑنا بہت عام بات ہے۔ اس لیے اگر آپ برائلر فیڈ کو چکن میں استعمال کرواتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ لہسن کو بھی استعمال کروائیں تاکہ دل کے دورہ جیسے مسائل سے جاندار بچے رہیں۔ اس کے لیے فیڈ میں 1 چمچ باریک شدہ لہسن 1 کلو گرام فیڈ میں تسلی سے مکس کر کے جانداروں کو کھلائیں گے۔ روزانہ صبح کی خوراک میں مسلسل 3 دن ہر 15 دن کے بعد یعنی مہینہ میں 6 بار لہسن کو خوراک میں ملا کر کھلانے سے دل کے اٹیک جیسے مسائل نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر لہسن کا استعمال خوراک یا پانی میں کرواتے ہیں تو آئندہ کبھی بھی آپ کے چکن بیمار نہیں ہوں گے اور ان کی گروتھ اور پروڈکشن بھی متاثر نہیں ہوگی۔ اگر آپ نئے فارمر ہیں اور پرندوں کی تعداد کم ہے یا پھر آپ ڈے اولڈ چکس سے فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلی مہنگی ویکسین افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ پہلے دن سے ہی آپ اپنے چکس کو اس قدرتی ویکسین یعنی لہسن کا استعمال کرواتے رہیں۔
ہر تیسرے دن بعد لہسن کو پانی یا خوراک میں شامل کر کے کھلانے سے آپ کو کسی بھی ویکسین کی ضرورت نہیں ہوگی، بشرطے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے اور سبزیوں اور قدرتی غذاؤں کو وقتاً فوقتاً استعمال کرواتے رہیں گے۔ اگر جاندار کراسنگ میں دلچسپی نہ لیتے ہوں تو اس کے لیے 10 گرام لہسن کو دیسی گھی میں تل کر اچھی طرح اسی میں پیس لیں، رگڑ لیں اور 1 کلو خوراک میں ملا کر اپنے چکن کو کھلائیں یا 5 قطرے ڈراپر کی مدد سے بریڈرز کو استعمال کروائیں گے۔ اگر دیسی گھی میسر نہ ہو تو ڈالڈا گھی یا کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کو ایک بار مسلسل 10 دن تک کافی ہوگا۔ جوڑوں پر سوجن آ گئی ہو یا جوڑ درد کرنے لگیں، جاندار لنگڑا کر چلیں تو اس کے لیے پہلے بیان کردہ طریقہ کار سے لہسن کو دودھ میں ابال کر دیں گے تو اس سے بہت جلدی بہتری آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیان کی جانے والی امراض میں لہسن کو اس طریقہ سے استعمال کروائیں گے۔ نظام ہاضمہ کے عمل میں بہتری لانی ہو، پیٹ میں موجود نقصان دہ جراثیموں کا خاتمہ کروانا چاہیں تو اس کے لیے 6 جوئے لہسن کے 15 سے 20 دانے منقع کے رگڑ کر 1 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی نصف کپ بچ جائے گا تو پرندوں کی تعداد اگر کم ہو تو 2 سے 3 بوند روزانہ صبح اور شام ڈراپر کی مدد سے اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، اور اگر تعداد زیادہ ہو تو 1 لیٹر پانی میں یہ قہوہ شامل کر کے پینے کے لیے دیں گے۔ روزانہ دن میں 2 بار اور مسلسل 3 دن تک پلانا کافی ہوگا۔ جانداروں میں ملیریا بخار ہو گیا ہو یا ٹائیفائڈ بخار ہو، ایسا بخار جو جلدی اترنے میں نہ آتا ہو اور پرندوں کی پروڈکشن اور گروتھ متاثر ہو رہی ہو، پاؤں اور منہ پر سوزش آ گئی ہو، اندرونی سوزش ہو، دل کی سوزش ہو یا خون کی نالیوں میں سوزش یا سکیڑ آ گیا ہو۔ اس کے علاوہ جانداروں میں خارش، الرجی ہو گئی ہو، جلد متاثر ہو، جلد، آنکھ، منہ پر دانے بن گئے ہوں، جلد کا ایگزیما ہو جائے یا جانداروں کے وقت سے پہلے پر گرنے لگیں اور نئے پر جلدی نہ آتے ہوں یا نہ آئیں، کوئی چوٹ لگ گئی ہو یا زخم ہو گیا ہو، موچ آ گئی ہو، تو اس صورتحال میں لہسن کو تلوں کے تیل میں تل کر متاثرہ حصوں پر لگانے سے فوری آرام ملتا ہے۔ تازہ زخم ہو یا پرانے زخم جو جلد بہتر نہ ہوتے ہوں یا جلد پر پھوڑے پھنسیاں بن جائیں تو لہسن کو پیس کر لگانے سے بہت فائدہ ملتا ہے اور متاثرہ حصہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ان تمام علامات میں لہسن کو اندرونی طور پر کھلانے اور لگانے سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسے زخم جس میں کیڑے پڑ گئے ہوں، اس کے لیے 1 چمچ لہسن کا رس اور 3 چمچ نیم گرم پانی ملا کر پہلے اسے اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد اس میں لہسن کی 3 سے 4 جوئے پیس کر لگدی بنا کر اوپر باندھیں گے۔ 3 سے 4 بار ایسا کرنے سے کیڑے بھی مر جاتے ہیں اور زخم بھی جلد بہتر ہو جاتا ہے۔ ناسور ایسے زخم کو کہتے ہیں جو جلد بہتر نہ ہو۔ ایسے زخم کو کینسر کا زخم بھی کہتے ہیں جن کا بچنا ناممکن ہوتا ہے اور کوئی دوا بھی کام نہیں کرتی۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کے لیے انجیکشن کی سرنج کی مدد سے لہسن کے رس کو ایسے زخم یعنی ناسور میں بھر کر پٹی باندھیں گے اور 6 دن تک اس پٹی کو لگا رہنے دیں گے۔ 6 دن اس پٹی کو کھول کر اسی طریقہ سے دوبارہ پٹی باندھیں گے۔ 3 سے 4 پٹیاں کرنے سے ناسور جیسے زخم بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، لہسن کو اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی سیپٹک کے طور پر استعمال کروا کر جانداروں کو کئی امراض سے نجات دلوائی جا سکتی ہے۔ لہسن ایک بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اگر ہم مسلسل اس کا استعمال کرواتے ہیں تو جانداروں کی کئی امراض سے نجات دلوائی جا سکتی ہے اور آپ کے ہزاروں روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔